بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راسکونو سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن چیمہ۔ ناظرین، گزشتہ چند سالوں میں اسلام دنیا میں تیزی سے پھیلنے والا مذہب بن چکا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 1990 سے 2000 کے دوران 1,25,00,000 سے زائد افراد اپنا مذہب ترک کر کے اسلام قبول کر چکے ہیں، جبکہ 2001 میں 9/11 کے واقعے کے بعد امریکہ سمیت دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد دگنی ہو چکی ہے اور قرآن پاک دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب بن چکی ہے۔ 2016 میں سعودی عرب میں تعینات برطانوی سفیر سائمن کولنز کے قبول اسلام نے مغرب میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ عراق اور شام سمیت کئی اسلامی ممالک میں سفارتی خدمات انجام دینے والے سائمن کولنز وہ پہلے برطانوی سفارتکار تھے جنہوں نے اسلام قبول کر کے اپنی شامی نژاد اہلیہ ہدا مجرکیش کے ساتھ حج ادا کیا اور اس طرح وہ اسلام قبول کرنے والی مقبول شخصیت بن گئے۔ ان سے قبل سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کی سالی لورین بوتھ نے اسلام قبول کر کے عالمی میڈیا کی توجہ حاصل کی تھی۔ دنیا میں جن سربراہان مملکت نے اپنا مذہب ترک کر کے اسلام قبول کیا، ان میں قازقستان کے صدر نور سلطان نظر اور گوبن کے صدر عمر بونگ شامل ہیں۔ نظر بایوف سوویت دور میں لادین رہے، تاہم اسلام قبول کرنے کے بعد وہ راسخ العقیدہ مسلمان ثابت ہوئے اور انہوں نے حج بھی ادا کیا۔ تقریباً 42 سال تک گیبون کے صدر رہنے والے ایلبرٹ برنارڈ مونگو نے 1973 میں دورہ لیبیا کے موقع پر اسلام قبول کر کے اپنا نام عمر رکھا۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے گیبن میں مسلمانوں کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ اسی طرح یوگینڈا کے سابق صدر ایدی امین نے کیتھولک عیسائیت ترک کر کے اسلام قبول کیا۔ اس کے علاوہ اسلام قبول کرنے والی دیگر عالمی شخصیات میں 3 بار عالمی ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن رہنے والے محمد علی بھی شامل ہیں، جنہوں نے 1964 میں اسلام قبول کیا۔ اس سے قبل ان کے بھائی روڈی نے 1961 میں اسلام قبول کیا تھا، جو محمد علی کے اسلام قبول کرنے کے سبب بنے۔ حال ہی میں محمد علی کی وفات کے بعد ان کی اسلامی طریقے سے تدفین کی گئی، جس میں دنیا کے کئی سربراہان مملکت اور نامور شخصیات نے شرکت کی۔ محمد علی کے علاوہ عالمی ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن مائک ٹائسن ملک عبدالعزیز بھی دوران قید اسلام قبول کر چکے ہیں، جنہوں نے بعد ازاں فریضہ حج بھی ادا کیا۔ اسی طرح اگر ماضی میں دیکھا جائے تو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی دوسری اہلیہ رتن بانی نے پارسی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کیا تھا، جبکہ معروف پاکستانی شاعر فائز احمد فائز کی اہلیہ ایلس نے 1930 کی دہائی میں فیض احمد فیض سے شادی کے بعد اسلام قبول کیا۔ عالمی شہرت یافتہ پاکستانی کرکٹر محمد یوسف یوحنا نے عیسائیت ترک کر کے اسلام قبول کیا۔ جمائمہ خان نے 1995 میں پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر عمران خان سے شادی کے بعد اسلام قبول کیا۔ عالمی شہرت یافتہ برطانوی خاتون صحافی یوون ریڈلی نے افغانستان میں طالبان کی قید سے رہائی کے بعد 2003 میں اسلام قبول کیا۔ بھارتی اداکارہ دیویا بھارتی نے معروف بھارتی پروڈیوسر ساجد ناڈیاڈوالا سے شادی کے بعد اسلام قبول کیا، تاہم ہندوستان انتہا پسندوں کی دھمکیوں کے باعث انہوں نے 1993 میں صرف 19 سال کی عمر میں خودکشی کر لی۔ مشہور بھارتی اداکارہ شرمیلا ٹیگو عائشہ سلطانہ نے سابق بھارتی کرکٹر نواب منصور علی خان سے شادی کے بعد اسلام قبول کیا۔ گلوکار کشور کمار نے 1960 میں مدھو بالا سے شادی کے بعد اسلام قبول کر کے اپنا اسلامی نام عبدالکریم رکھا۔ آسکر ایوارڈ یافتہ بھارتی موسیقار AR رحمان اللہ رکھا رحمان نے ہندو مذہب ترک کر کے اسلام قبول کیا، جنہیں ٹائم میگزین 2009 میں دنیا کی 100 اثر و رسوخ رکھنے والی با اثر ترین شخصیات میں شامل کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ سابق معروف امریکی باسکٹ بال کھلاڑی لیو الیکسٹڈ، کریم عبدالجبار، مشہور پاپ گلوکار مائیکل جیکسن کے بھائی جرمین جیکسن، محمد عبدالعزیز اور بہن جینٹ جیکسن، معروف بھارتی اداکارہ AS دلیپ کمار، یوسف خان، اردن کی ملکہ نور بھی اسلام قبول کرنے والی دنیا کی معروف شخصیات میں شامل ہیں۔ برطانیہ اور فرانس میں گزشتہ 15 سالوں کے دوران 1 لاکھ سے زائد افراد اپنا مذہب ترک کر کے اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اسلام قبول کرنے والوں میں زیادہ تر لوگ نسلی امتیاز اور اخلاقی اقدار کے فقدان کی وجہ سے اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ برطانیہ میں تقریباً 7.5 ملین، فرانس میں 5 ملین اور جرمنی میں 4 ملین سے زائد مسلمان مقیم ہیں۔ ان بڑے ممالک کے علاوہ اسپین، اٹلی، ناروے، ہائی لینڈ، یونان وغیرہ میں بھی مسلمان کی بڑی تعداد آباد ہے، جن میں اکثریت پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرانس سے آزادی حاصل کرنے والے ممالک مراکش، الجیریا اور تیونس نژاد باشندوں کی بڑی تعداد فرانس میں مقیم ہیں، جن کی آبادی میں 6% شرح سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ان میں اکثریت 20 سے 25 سال کے نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ فرانس میں مسلمان آبادی کی تیز گروتھ کے پیش نظر ایک اندازے کے مطابق
2007 تک فرانس کا ہر 5واں شخص مسلمان ہوگا۔ اس طرح برطانیہ میں گزشتہ 30 سالوں میں مسلمانوں کی آبادی میں 30 گنا اضافہ ہوا ہے، جو بڑھ کر 25 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ اور اگر برطانیہ کی آبادی میں مسلمانوں کی تعداد میں اسی طرح اضافہ ہوتا رہا تو عنقریب اسلام برطانیہ کا دوسرا بڑا مذہب بن جائے گا، جس کا واضح ثبوت پاکستانی نژاد مسلمان صادق خان کا لندن کا میئر منتخب ہونا ہے۔ یورپی یونین کے ملک بیلجیم کی آبادی کا 25% مسلمانوں پر مشتمل ہے، جبکہ جرمنی میں 2015 کے دوران ایک سال میں 4000 سے زائد افراد اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اور جرمن حکومت نے پہلی بار اس حقیقت کا اعتراف بھی کیا ہے کہ اگر مسلمانوں کی تعداد میں اسی رفتار سے اضافہ ہوتا رہا تو 2050 تک جرمنی مسلم اکثریتی ملک بن جائے گا۔ ان اعداد و شمار سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ یورپی یونین کے 27 ممبر ممالک کی اوسط شرح پیدائش صرف 1.38% ہے، مگر مختلف ممالک سے یورپی ممالک میں رہائش اختیار کرنے والے مسلمانوں نے یورپ کی گرتی ہوئی شرح پیدائش کو سہارا دے رکھا ہے۔ برطانوی جریدے اکنامکس کی رپورٹ کے مطابق یورپی ممالک اور امریکہ میں اپنا مذہب ترک کر کے اسلام قبول کرنے والوں میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو کئی سالوں سے مسلمانوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ان کے اسلام کی طرف مائل ہونے کی بڑی وجہ مغربی معاشرے میں مسلسل پھیلتی ہوئی بے راہ روحی اور فحاشی ہے، جس سے وہ تنگ آ چکے ہیں۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ یورپی ممالک میں اسلام قبول کرنے والی غیر مسلم خواتین کی اکثریت نے صرف اس لیے اسلام قبول کیا کہ وہ کسی مسلمان بالخصوص پاکستانی مسلمان سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ دنیا میں مختلف مذاہب کی آبادی کا جائزہ لینے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی 7 ارب 16 کروڑ سے زائد کی مجموعی آبادی تقریباً 31.4% یعنی 2 ارب 20 کروڑ عیسائیوں، 23.2% یعنی 1 ارب 60 کروڑ مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ پیو ریسرچ سینٹر کی رپورٹ کے مطابق 2050 تک اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا اور مسلمانوں کی آبادی بڑھ کر 2 ارب 76 کروڑ تک جا پہنچے گی، جس میں شمالی افریقن اسلامی ممالک کی آبادی کی شرح گروتھ سب سے زیادہ ہوگی۔ دنیا میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر یورپ اور امریکہ سمیت دیگر مغربی ممالک کو یہ خوف لاحق ہے کہ اگر اسلام کے سونامی کو نہ روکا گیا وہ ایک دن پورے مغرب کو اپنے ساتھ بہا لے جائے گا۔ اس لیے یہ مغربی ممالک مسلمانوں کے خلاف ہر وہ اقدامات کر رہے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کی پیش رفت روکنے میں مددگار و معاون ثابت ہو۔ ان مغربی ممالک کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو تفرقے کی بنیاد پر باہمی طور پر لڑوا کر کمزور کر دیا جائے، جس کی ایک کڑی شدت پسند تنظیم داعش ہے جو اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم امہ دشمن طاقتوں کی اعلیٰ کار بننے کی بجائے باہمی اختلافات بھول کر اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کرے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ احسن چیمہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔